سلیم بخاری صاحب، اب جبکہ صورتحال بہت زیادہ واضح ہو چکی ہے، اتحادی بھی اب ساتھ نہیں ہیں، اپنے بھی ساتھ چھوڑ رہے ہیں، تو جو جلسے کا اعلان کیا گیا تھا، جس طرح سے وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ جی ہم دیکھیں گے کس مائی کے لال کا کلیجہ ہے کہ وہ 10 لاکھ لوگوں سے گزر کے جائے اور پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دے اور پھر واپس بھی جائے۔ سر، اگر اس قسم کے کوئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں تو آپ کا نہیں خیال کہ تصادم کی فضا یہاں پر بنے گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو وہ غیر اخلاقی، وہ غیر پارلیمانی ہے، اس لیے میچورٹی کا، اور دوسری بات یہ کہ سلیم بخاری صاحب کی آواز صحیح طور پر نہیں سن پا رہے ہیں۔ ثنا بچہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ ثنا بچہ صاحبہ آپ کے وقت کا۔ اب سچویشن جو ہے وہ بہت زیادہ مزید واضح ہو گئی ہے۔ تقریباً 28 ارکان کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تحریک انصاف سے ٹوٹ چکے ہیں اور ان کے خلاف ووٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے۔ تو اب اتنی واضح صورتحال میں کیا آپشنز ہیں عمران خان صاحب کے پاس؟ آپشن تو بڑی سمپل ہے کہ اپنی گریسفلی ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کریں، اور یہ بھی ایکسیپٹ کریں کہ کوئی صرف لالچ کے لیے کہیں دوسرے کے پاس نہیں جاتا۔ کبھی کبھار وہ اپنے آپ اور اپنے حالات یا اپنی پارٹی سے تنگ ہوتا ہے، ان کی پالیسیز سے آئی ٹو آئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک مہذب آدمی اور مہذب معاشرے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ عمران خان صاحب جیسے کہ عمران خان صاحب ہیں، ان کو یہ لگتا ہے کہ ہر چیز ان کے خلاف ایک سازش ہے، اور ہر چیز کا وہ فوری طور پر اس کے لیے اقدامات بھی کرتے ہیں اور پنش کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب ہی از جورر، ہی از جج اینڈ ہی از لائر۔ تو کیس بھی وہی، مدعی بھی وہی ہیں، جج بھی وہی ہیں، فیصلہ بھی انہیں کا ہے۔ تو مطلب یہ میں نے اس ملک میں ایک عجیب حالت ہے کہ ہم نے مارشل لاز ہوتے دیکھی ہیں، ہم نے سب کچھ دیکھا ہے، لیکن اس طرح سے کہ لوگوں کو چھپنا پڑ جائے، لوگوں کے نام اس اینڈ تک چھپا کے رکھنے پڑ جائیں، ان کے خلاف آپ اپنے سیکرٹ اداروں کو لگا دیں کہ ان کی جو مطلب جو بھی ان کی حرکت ہے یا حرکات ہیں یا جہاں وہ جا رہے ہیں، جہاں جس سے وہ مل رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز دی جائیں۔ مطلب آپ کیسے جمہوری لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کیسے جمہوری پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ مطلب ان میں کوئی ہماری باقی پارٹی سے میں کوئی صفات کے پر نہیں ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو وہ چہرہ دکھا دیا ہے سیاستدانوں کا یا سیاستدان کا، جس کے بعد یہ تمام تر پارٹیز تو ہمیں فرشتے لگنے لگے ہیں۔ مطلب اس طرح کون کرتا ہے اپنے لوگوں کو اس طرح دھمکانا؟ پہلے آپ نے کہا کہ پبلک پریشر سے دھمکائیں گے، پھر آپ ان کو خچر گدھے کہہ رہے ہیں، آپ روز تصدیق کر رہے ہیں۔ مطلب کسی کا کوئی اوپینین نہیں ہو سکتا۔ آپ ہے کون؟ ڈکٹیٹر ہیں؟ مطلب ایسے تو ڈکٹیٹر بھی نہیں ہوتے۔ اور آج تک خان صاحب نے کبھی یہ بات تو ہمیں بہرحال ماننی پڑے گی، جب آٹو پہ معاملات چل رہے تھے تو کم از کم اتنے برے نظر نہیں آتے تھے۔ وہ خاموشی سے ایک فون کال چلی جاتی تھی۔ اب تو یہ پریس کانفرنسز ختم ہی نہیں ہو رہی، اب ایک کی کہانی جو خان صاحب روز سنانا چاہتے ہیں وہ ختم نہیں ہو رہی۔ مطلب آپ ایک جمہوری مطلب آپ بات کرتے ہیں کسی ایک ہی جو آپ کو یہ حق دیتا ہے کہ آپ ان کو ڈیسیٹ کر سکیں، آپ ہی کیسے سلیکٹیو انٹرپریٹیشن کرتے ہیں آئین کی؟ آئین آپ کو کہاں یہ حق دیتا ہے کہ کسی کی نقل و حرکت پہ آپ نظر رکھیں؟ آئین آپ کو کہاں یہ حق دیتا ہے کہ آپ کسی کو فورسفلی روکیں اپنے ووٹ دینے سے؟ آئین آپ کو کہاں یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ ایسے ہتھ کنڈے آزمائیں، ایسی زبان استعمال کریں جو آپ کے خلاف نہیں بھی ہے، وہ بھی آپ کے خلاف ہونے پر مجبور ہو جائے؟ اور خان صاحب نے دوسروں کو ایکسپوز کرنا تھا، خان صاحب خود اتنی بری طرح سے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ اس کے بعد سیاست میں میرا خیال ہے کہ کسی اور کو کبھی مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے۔ پی ٹی آئی کو خان صاحب خود دیں۔ ٹھیک ہے، ثنا بچہ صاحبہ ساتھ ہی موجود رہے گا۔ نبی صاحب، ایک مثال ہے کہ ہاتھوں سے دی ہوئی دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں۔ جس طرح کا سیاسی رویہ اس وقت عمران خان صاحب کا ہے، جس طرح سے بھی بات ہو رہی تھی، جو زبان وہ استعمال کر رہے ہیں، جو الزامات لگا رہے ہیں، سر اپنی سیاست کا خود گلا گھونٹ رہے ہیں عمران خان صاحب، کیا کہیں گے؟ بالکل، دیکھیں جس طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ کشیدگی بڑھتی جائے اور تصادم کی نوبت آ جائے، حکومت کی جانب سے تو پوری کوشش ہے، تو اس کے نتیجے میں حکومت کو ہی نقصان ہوگا۔ یہ اسٹیبلش پرنسپل ہے کہ حکومتیں جلوس، جلسے، مظاہرے، دھرنے نہیں کرتی، لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ بہت ساری نئی چیزیں ایجاد کر دی ہیں نیا پاکستان بنانے کے چکر میں، تو اب وہ اس طرف بھی جا رہے ہیں
لیکن اس سب کا تعلق ہواؤں سے ہوتا ہے. جب ہواؤں کا رخ بدل جائے تو آپ کی دھمکیاں آپ کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو, بظاہر آپ کتنے ہی مضبوط نظر کیوں نہ آ رہے ہوں, آپ کی دھمکیاں, آپ کی وارننگز, آپ کی الٹیمیٹم محض گیدڑ بھبکیاں بن کے رہ جاتے ہیں. تو اس صورتحال کا سامنا ہے عمران خان صاحب اور ان کے وزراء کو. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جب وہ عوام کے سامنے آ کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں, جلسوں سے خطاب کرتے ہیں یا وزراء پریس کانفرنس کرتے ہیں, تو ان کی باڈی لینگویج اور چہرے کا تناؤ ذرا ملاحظہ فرمائیں, آپ کو صاف نظر آئے گا کہ رنگ پورا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایک جمہوری عمل ہے, اس میں آپ کے اپنے ارکان آپ کے ساتھ نہیں, آپ کے اتحادیہ آپ کے ساتھ نہیں, آپ کے وزراء آپ کے ساتھ نہیں. میں ابھی خبریں دیکھ رہا تھا تو راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے, جو پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں فیصل آباد سے اور اب ان کے خلاف ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری پرویز علی صاحب کی اصلاح درست نہیں, ہمارے پاس ارکان اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں, لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ دوسری جماعتیں ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, ورنہ تعداد بڑھ کے اس سے ڈبل یا ٹرپل بھی ہو سکتی ہے. تو یہ صورتحال تو پارٹی کے اندر بنی ہوئی ہے. جب آپ کے اپنے ارکان آپ کے پاس رکنے کو تیار نہیں, آپ کے وزیر آپ کے ساتھ رکنے کو تیار نہیں, تو آپ کس بل بوتے پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں غریبوں کے بچوں کو وہاں لا کے تو لڑائی بڑھائی کرانے کی کوشش کروں گا. تو ویسے تو ظاہر ہے سیاستدان ہمارے بڑے میچور ہیں, تو ساتھ ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی. اور دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی بے حد اسٹرانگ ہیں, اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں, لیکن لا انفورسنگ ایجنسیز, پاکستان کے آئینی ادارے, سپریم کورٹ آف پاکستان, وہ بھی صورتحال کو غور سے دیکھ رہے ہیں. لیکن اس سارے معاملے کا جو نقصان ہے الٹیمیٹ وہ حکومت کو ہی پہنچے گا. یقیناً حکومت کو اس چیز کا نقصان ہوگا. سلیم بخاری صاحب, جو ایم این ایز اس وقت حکومت کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں اور جو کہ مختلف جگہوں پر موجود ہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے بیان ایسے آ رہے ہیں کہ جی جس طرح سے وزیر اطلاعات نے کہا تھا کہ 10 لاکھ لوگ اکٹھے کریں گے, تو انہوں نے کہا کہ ہم فواد صاحب کو مل کر جائیں گے, وہاں سے انہیں بغل گیر ہو کر جائیں گے. تو سر لگتا یوں ہے کہ وہ بھی مینٹلی تیار ہو چکے ہیں تمام تر صورتحال کو فیس کرنے کے لیے. دیکھیے, سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ فواد چودھری جو ہے وہ جس طرح سے بہیو کر رہے ہیں, مجھے لگتا نہیں ہے کہ کبھی سیاست سے ان کا دور پار کا کوئی تعلق رہا ہے. الیکٹڈ ایم این اے جو اپنی کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں کے ووٹ کی قوت کے اوپر الیکٹ ہوتا ہے, اس کو کسی بندے کا مجمع میں روک لینا جو ہے, یہ پتہ نہیں کون سے دور کی بات کر رہے ہیں, پتہ نہیں کس کو یہ دھمکا رہے ہیں. ان کی دھمکیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ابھی خاموشی سے بیٹھے تھے وہ نیشنل میڈیا پہ آ گئے ہیں. اب ان کے خلاف کوئی ایکشن لے کے دکھائیں مجھے اگر ان میں ضرورت ہے تو. یہ تو اپنی حماقتوں کے ساتھ اپنی صورتحال کو اور بدتر کرتے جا رہے ہیں. اور جتنا ٹائم ابھی باقی ہے, مجھے تو یوں لگتا ہے, آپ نے سنا نہیں راجہ ریاض کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی تو نون لیگ جو ہے وہ اکاموڈیٹ نہیں کر سکتی زیادہ لوگوں کو, ورنہ زیادہ لوگ ٹوٹ کے آتے ہیں ان کی طرف. یہ باتیں جب آپ لوگ آ کے میڈیا کے اوپر کہہ رہے ہیں تو فواد چودھری صاحب کو عقل سے کام لینا چاہیے. انہیں جا کے اپنے لیڈر کو بھی عقل دینی چاہیے کہ خدا کے لیے الیکٹڈ ایم این ایز کو خچر, گھوڑا, گدھا اور ضمیر فروش نہ کہیں. اس کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے ہر گزرتے لانے کے ساتھ. یقیناً نقصان, اور عمران خان صاحب کو اس کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. ثنا بچہ صاحبہ, مختلف جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں, وہ ایک وارننگ تھی کہ خان صاحب کے لیے حالات اس نہج پر آ سکتے ہیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہوگی. جس طرح سے نور عالم خان نے کچھ عرصہ پہلے اسمبلی میں تقریر کی تھی اور بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا, لیکن اس کے جواب میں کیا ہوا کہ انہیں شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ خان صاحب یا پی ٹی آئی کے جو بڑے ہیں اگر اس وقت اس تمام تر سچویشن کو سیریسلی ہینڈل کرتے, صحیح طور پر ہینڈل کرتے, تو آج ان کے اپنے ارکان کم از کم ان کا ساتھ نہ چھوڑتے؟ دیکھیے, خان صاحب کے نہ دوست ہیں نہ دشمن ہیں. خان صاحب اپنے اراؤنڈ صرف فینس کو رکھتے ہیں اور اپنے لیے ترجمانوں کو بہت جمع کرتے ہیں, کیونکہ دوستی ایکول ہوتی ہے. دوستی ایکول کی ہوتی ہے, دو انڈیویجول جو ہوتے ہیں جو ایکول پسندے جاتے ہیں. خان صاحب کسی کو اپنے حساب سے اپنے قد کا نہیں سمجھتے. یہی ہوا حامد خان صاحب کے ساتھ, یہی ہوا وزیر الدین احمد صاحب کے ساتھ, یہی ہوا جاوید خاشقجی کے ساتھ, یہی ہوا تمام تر لوگ جو ان کی پارٹی کے بانی رکن بنے, جنہوں نے اس پارٹی کی تعمیر میں بڑے بنیادی کردار ادا کیے, آج وہ ان کے ساتھ نہیں. کچھ لوگوں نے گریسفلی ایکسپٹ کر لیا, کامنٹ نہیں دیے, کچھ لوگ آج بھی ان کے بارے میں گفتگو کرتے پائے جاتے ہیں, اور وہ کوئی اچھی مہذب گفتگو نہیں ہے. مطلب ریحام خان سے شادی ہوئی, ریحام خان صاحب کیا کہتی رہی, مطلب ان کے ساتھ ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو نہیں سمجھ آتی کہ اگر آپ کو کوئی نہیں پسند کرتا تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایک برے انسان ہیں, یا آپ کا ایمان گرا ہے, یا آپ کا ایمان کمزور ہے, یا آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. انہوں نے ان چیزوں کو جوڑ لیا ہے اپنی شخصیت کے ساتھ.
اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایکچولی میں کافی انسیکیور ہوتے ہیں، اور یہ انسیکیور آتی ہے، اور یہ انسیکیور آدمی کی نشانی ہوتی ہے، وہ کبھی اپنی ٹیم کو کچھ لے کے نہیں چل پاتا. آپ تمام تر چیزیں نکال کے دیکھ لیجیے، آپ ان کی کرکٹ ہسٹری دیکھ لیجیے، کبھی ڈریسنگ روم میں جھگڑے، کبھی کسی کو نکال دیا، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا، مطلب ٹیم اسپرٹ تو ان میں ہے نہیں. کپتان جب جیت گئے ورلڈ کپ تو انہوں نے اپنا کریڈٹ لے لیا، لیکن جب یہ ہوا تھا تو اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ کسی بھی پہ تو ان کو چلنے بھی نہیں دیا جاتا تھا. بی کو اتنی سمجھ تھی، بوجھ تھی، اتنی وہ دور اندیش تھی کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ یہ کس طرح سے اپنے فیم کو، اپنے اسٹارڈم کو کیچ کرے گا، اور وہ یہ وقت دیکھ رہی. اور آج وہ وقت آ گیا، اور ہم نے دیکھ لیا کہ اب وہ نہ ہی اچھے کپتان رہیں گے، نہ ہی ہم ان کو فونلی ایز اے گڈ کرکٹر، گڈ کیپٹن یاد رکھ سکیں گے. یہ ان کے جو 2-4 فین رہ گئے ہیں، پی سی بی کے چیئرمین، یہ ترجمان شہباز گل، اس ٹائپ کے لوگ ان کے اراؤنڈ رہ گئے ہیں. ویسے تو ان کے اراؤنڈ کسی کو نہیں رہنا. اور ابھی بھی جو میرا خیال ہے ٹک کے کھڑے ہوئے، چاہے وہ شیخ رشید صاحب ہو، فواد چودھری صاحب ہو، انہوں نے تو اپنی خیر ووٹ جوائن ہی کرنی ہے. ان کے پاس تو اب اور جانے کا کوئی طریقہ رکھتا ہے نہیں. جب تک رہ سکتے ہیں وہ رہیں گے، ورنہ سب سے پہلے یہی اس میں سے چھوڑ بھی جائیں گے. اور پھر آپ خان صاحب کا دیکھ لیجیے گا. خان صاحب پینٹ یہی ہونا تھا، اور ہم بہت اچھے سے جب یہ پارٹی بنی تھی سب سے یہی کہہ رہے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب کی شخصیت، ان کے قول اور فعل میں تضاد، اور ان کا ایمان اور اسلام کو اپنی پرسنالٹی کے علاوہ ہر کسی کی پرسنالٹی میں کرنا ان کی سب سے بڑی شکست کی بنیاد بنے گی، اور وہ بن گئی ہے. ایک ایک کر کے سب ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کیا اسٹریٹجی اپنائی جاتی ہے ان کی جانب سے. بہت شکریہ. ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کا بھی بہت شکریہ.